دوسرا تو اس میں بیٹا ایک سوال یہ ہے، سوال نمبر 23، عصبہ کا اطلاق کتنے افراد پر ہوتا ہے؟ تو اس میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 سے لے کے 10 تک کے درمیان ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 3 سے 10، اور بعض کہتے ہیں 10 سے 15، اور بعض کہتے ہیں 10 سے 40 لوگوں کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یوسف کے جو باقی 10 بھائی تھے، ان 10 بھائیوں نے اپنے آپ کو عصبہ کہا تھا کہ ہم 10 بندے تو 10 بندے عصبہ ہیں۔ سوال نمبر 24 نہ کرنا، اس پر کر پرا کر دینا پتر مار کر بھی۔ حضرت یوسف کے قتل کا مشورہ کس بھائی نے دیا تھا؟ حضرت یوسف کے قتل کا مشورہ شمعون نے دیا تھا، لیکن حضرت کعب کا خیال ہے کہ یہ دان نے دیا تھا، اور مقاتل کہتے ہیں ربیل نے دیا تھا۔ سوال نمبر 25 ہے، قومن صالحین میں قاضی ثناء اللہ نے کیا تفسیر کیا؟ یعنی قومن صالحین، حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا تھا ان کو قتل کر دیں یا کہ پھینک آئیں تو بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ تو نیک بننے کا معنی یہ تھا کہ ابھی جرم کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے اور باپ سے بھی معافی مانگ لیں گے، یا پھر اس کے بعد یہ کہ ایک غلط کام کر لیں باقی پھر ساری زندگی توبہ میں گزاریں گے۔ تو یہ تھا کہ بعد میں تم نیک ہو جاؤ گے۔ سوال نمبر 26 ہے، قتل سے کس بھائی نے منع کیا تھا؟ سوال ٹھیک لکھو پتر۔ یہ یہودا تھا، یہ اور قتادہ کہتے ہیں نہیں ربیل تھا کہ جس نے کہا تھا کہ رک جائیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، نہیں کہ یہودا نے منع کیا تھا کہ بھائی کو قتل نہ کرو، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سوال نمبر 27 ہے بیٹا، حضرت یوسف کے بھائیوں کا یہ الزام کہ یہ کام کتنے جرائم پر مشتمل تھا جو انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا؟ یہ ایک جرم نہیں تھا بیٹا، بڑے جرم تھے۔ پہلا جرم یہ کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی، تیسرا یہ تھا کہ ایک چھوٹے معصوم بچے پہ ظلم کیا، قطع رحمی کی، اور کسی کو بھوکے پیاسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر وعدہ خلافی کی، وعدہ کر کے لے کے تھے ہم بھائی کو لے کے آئیں گے، وعدہ خلافی کی، پھر امانت میں خیانت کی، ان کے پاس بھائی باپ کی امانت تھا تو امانت میں خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، قطع رحمی، ظلم، یہ سارے جرم اس میں شامل تھے، یہ صرف ایک جرم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ سوال نمبر 28 ہے بیٹا کہ ان کی معافی کا سبب کیا تھا؟ معافی کا سبب یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ جرم کیے تو باپ کی محبت کے لیے کیے تھے، جو انہوں نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے دور کیا تو مقصد کیا تھا؟ باپ کی محبت کو پانا۔ تو گناہ کرتے ہوئے اگر کوئی مقصد اچھا ہو تو اس میں پھر معافی کی زیادہ گنجائش بنتی ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی محبت چاہتے تھے تو باپ کی محبت کے لیے یہ قدم اٹھایا، لہٰذا یہ گناہ تو تھا کہ جو انہوں نے اتنے زیادہ گناہ کیے، لیکن معافی اس لیے مل گئی کہ ان کی نیت اچھی تھی۔ سوال نمبر 29، حضرت یوسف کے معاملے میں ان کے بھائیوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے تھے؟ یعقوب جو حضرت اپنے بیٹوں پر اعتبار کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے دوسرے جو نا یوسف سے حسد کرتے ہیں، اور حسد پہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ایک اور بھی وجہ جو قاضی ثناء اللہ صاحب نے تو نہیں لکھی، وہ وجہ یہ تھی کہ کوئی بندہ کسی کو اپنا محبوب کسی کے ساتھ شیئر کرنا گوارا نہیں نا، یہ حسد ہے کہ محبوب کسی کا ہو اور کوئی دوسرا اس کے محبوب کو اپنی طرف مائل کرے، یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اب بیٹے بھی تو باپ سے پیار کرتے، باقی بھی تو بیٹے تھے نا، تے پترا نے سی کہ پیو ساڈا بھی اوڈا ہی ہے پر ساڈے لو نہ دھیان نہیں، تو یہ بھی اس میں ایک سبب تھا، تو یہ حسد کا سبب بنا تھا۔ سوال نمبر 30، سوال نمبر 30 ہے، یرتا و یلب کا معنی کیا ہے؟ یرتا اور یلب کا معنی ہوتا ہے کہ ہم پھل کھائیں، دوڑ لگائیں، شکار کریں اور تیر اندازی کریں، یعنی کہ جو بھی مباح چیزیں ہیں وہ ہم کام کریں۔ سوال نمبر 31 ہے، حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ بیڑیاں نہ کھا جائیں، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تو ان کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ
اس وقت یعقوب کو یہ تھا کہ یہ سازش اور فریب کریں گے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لاہ و لاہ میں کھیل کود میں مشغول ہوں گے اور لاپرواہی کریں گے، تو لاپرواہی کی وجہ سے یہ ان کے ذہن میں بات آئی تھی۔ سوال نمبر 32 ہے، حضرت یوسف کو جب گھر سے لے کر نکلے تو کیسے نکلے؟ بیٹا جب وہ گھر سے نکلے پہلے تو وہ بڑے پیار سے نکلے، کندھوں پر اٹھایا، خوب پیار کیا، اور جب گھر سے دور آ گئے تو انہوں نے نیچے پھینکا، مارنا شروع کیا۔ جب ایک مارتا تو آپ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے، دوسرے بھائی آ کے پھر وہ مارتے، تو سارے بھائیوں نے باری باری حضرت یوسف کو مارا، تو پھر وہ چیختے چلاتے اور کہتے کہ ابا جان کاش آپ دیکھتے کہ یہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ قتل کرنے لگے تو یہودا نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا قتل نہیں کرو گے، تو پھر وہ ایک کنویں پہ لے گئے۔ اس وقت مطلب جب آپ کو بہت گہرا کنواں تھا، یہ مدین اور مصر کے درمیان تھا، تو انہوں نے لٹکانا چاہا تو آپ کناروں سے چمڑ گئے، پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھے اور آپ کی قمیض بھی اتار لی۔ آپ نے کہا بھائیو میرے بھائیو میری قمیض تو واپس کر دو، انہوں نے کہا نہیں یہ واپس نہیں کرنی، تو انہوں نے رسی سے باندھ کر آپ کو کنویں میں پھینکا، تو نیچے مطلب حضرت جبرائیل آ گئے تو انہوں نے چوٹ نہ لگی فرشتے کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے اوپر سے آواز دی کہ یوسف، تو انہوں نے حضرت یوسف سمجھے کہ شاید بھائیوں کا رحم ہے کہ مجھے نکالنے لگے ہیں، تو جب آپ نے آگے سے جواب دیا انہوں نے اوپر سے پتھر وغیرہ مارنے شروع کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ تو یہ اس طرح انہیں گھر سے لے کے آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ رویہ کیا تھا۔ پھر یہ کہ جب بھائی ظلم کر رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا تو ان قریب آپ انہیں بتائیں گے۔ اس وحی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں دو ہیں بیٹا۔ پہلی یہ کہ ایک وحی ہوتی ہے جو نبی پر پیغام پہنچانے کے لیے آتی ہے۔ نبی اگرچہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے اپنے اعلان نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اظہار نہیں کیا تھا، لہذا اس لیے اس وحی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور الہام پہ محمول کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 35 ہے، بھائیوں نے آپ کی قمیض پر کون سا خون لگایا تھا؟ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس بکری کے بچے کا خون حضرت یوسف کی قمیض پر لگایا۔ کیوں لگایا؟ جا کے باپ کو بولیں گے جی اے ویکھو بھائی ساڈے بھرا نوں بیڑیا کھا گیا۔ سوال نمبر 36 ہے کہ عشاء کے وقت رات کے وقت کیوں آئے تھے، دن کے وقت واپس کیوں نہ آئے؟ تو اس کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ بتایا جی ہم تلاش کر کر کے مایوس ہو کے آئے، اب رات پڑ گئی تھی تو آتے نا کیا کرتے، اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب ان کے جھوٹ پر پردہ پڑ جائے۔ بندہ جڈا بھی مکر کرتا ہو چہرے تو نظر آ ہی جاتا ہے اندھیرے میں، تاکہ ان کا چہرے کا مکر نہ دیکھ سکے۔ سوال نمبر 37، برادران یوسف نے باپ کے سامنے کیا عذر پیش کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں کے پاس چڑھا اور خود ہم نے دوڑ لگائی، پیچھے سے بیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ پھر کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یوسف کی محبت میں اتنے وارفتہ ہیں کہ آپ کو ان کے سوا کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ عمومی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ایک ایسا جملہ بولتے ہیں بلیک میل کرنے والا، تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے ایسا انداز اپنایا۔ سوال نمبر 38، حضرت یعقوب نے یوسف کی قمیض کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا سمجھدار بیڑیا تھا جو میرا بیٹا تو کھا گیا لیکن اس کی قمیض سلامت چھوڑ دی۔ انہاں غلطی ہے کیتی، قمیض تے خون تے لا لیا پر قمیض پاڑی نہ۔ سوال نمبر 39، حضرت یوسف کے کنویں سے نکلنے کا واقعہ بیان کریں کہ وہ کنویں سے کیسے نکلے تھے۔ تو بیٹا ان کے کنویں سے نکلنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کنویں میں تھے تو
ایک قافلہ تھا جو مدین سے سفر کر کے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ بھول کے اس کنویں کے قریب پڑاؤ کیا، اور یہ کنواں آبادی سے دور چرواہوں اور مسافروں کے لیے تھا۔ پانی نمکین تھا، لیکن جب حضرت یوسف کو ڈالا گیا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ جب قافلے والے وہاں آئے، انہوں نے ایک بندے کو بھیجا جو مدین کا باشندہ تھا، اس کا نام تھا مالک بن وار، اور مالک بن زار بھی میں نے کس جگہ پڑھا تھا۔ تو جب وہ آیا تو اس نے کنویں میں دیکھا تو وہاں پہ انہیں خوبصورت بچہ نظر آیا۔ اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اس ڈول سے لٹک کر باہر آ گئے۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک پورا جوز عطا کیا تھا۔ سوال نمبر 40 یہ ہے کہ کنویں سے نکالنے کے بعد مالک نے کیا کیا؟ مالک بن وار نے، اس نے حضرت یوسف کو قافلے والوں کی نظروں سے بھی چھپا لیا کہ کہیں وہ قافلے والے اس بچے میں وہ اس کے شریک نہ بن جائیں۔ پتر ساجن کیا اترنا باہروں باہر آ جائے گا، واجہ تھا نا مارنی ہے بہن۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے چھپا لیا۔ پھر بھائیوں کو پتہ چلا، بھائی دوسرے دن آئے کنویں میں دیکھنے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا بھائی کنویں میں مر گیا یا زندہ ہے۔ جب وہ وہاں پر آئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا وہ اس میں نہیں ہے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی نکال کے لے کے گیا، اگر مار گئے ہوتے تو نظر آ جانا تھا۔ انہوں نے تلاش کیا تو قافلہ نظر آیا، تو قافلے والوں سے پوچھا، پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر مان گئے کہ جی واقعی ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا باغوا غلام ہے، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور ساتھ انہوں نے یوسف کو دھمکی بھی دی کہ تم نے آگے سے نہیں بولنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قتل کے خوف سے خاموش رہے، آگے سے کچھ نہیں بولے بلکہ چپ کر رہے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 12 سیو کر دیں۔